لیکن اگر یہ درست بھی ہے, گانے کا سین بھی ہے, تو مجھے بتائیے کیا ہمارا مذہب, ہمارا کلچر, ہماری ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نجم سیٹھی کی اولاد یہ کام کرے؟ جو بڑے عہدوں پہ رہنے والے ہیں وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ علی سیٹھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو پاکستان نہیں پسند تو اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ یہاں سے. وہ کیوں یہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے ان کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ پی سی بی کے چیئرمین وہ بن گئے ہیں, اہم عہدوں کے اوپر وہ جناب رہے ہیں, ایسے ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پہ جو بنا ہے, اور اسلام مخالف اقدامات ان کے گھر کے اندر سے ہوتے ہیں, لوگوں کو سکرین کے اوپر بیٹھ کے وہ لیکچر دیتے ہیں تہذیب کے. نجم سیٹھی وہ, ان کی چڑیا, ان کی زبان, ان کی بیگم, ان کا بیٹا اور جو ان کے ترجمان ہیں وہ خاموش ہیں, کوئی موقف سامنے نہیں لایا جا رہا. لیکن میرے سورس نے مجھے بتایا, بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں زہیب طاہر خان. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر کل سے ایک تصویر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ وہ تصویر ہے نجم سیٹھی کے بیٹے کی. اب نجم سیٹھی ظاہر پاکستان پی سی بی کے سابق چیئرمین بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں, اور چڑیا ان کی جو ہے نا انہیں بہت زیادہ خبریں دیتی ہیں. اب وہ چڑیا کیوں ہے اس کے اوپر باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کی چڑیا نے ہر خبر دی ہے, لیکن یہ نہیں دی کہ ان کا بیٹا مٹی بھی کھاتا ہے, اور یہ خبر نہیں دی کہ ان کا بیٹا کس طرف جا رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے, اور جو خبر جو دی گئی ہے وہ ایک آرٹسٹ کی طرف سے دی گئی ہے, اور آرٹسٹ نے جو خبر دی ہے وہ یہ دی ہے کہ نجم سیٹھی کے بیٹے نے ایک ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتے ہوئے ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی ہے. اب یہ جو شادی رچائی گئی ہے, کی گئی ہے, جو تصویر وائرل ہوئی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن پبلک کا آ رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ کلچر نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, نہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے, نہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے دین کے سراسر خلاف ہے, اور اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن دوسری جانب سے عوام کا بھی ایک سخت رد عمل ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے, دیکھنے میں آتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ظاہری بات ہے ہم جس کلچر کے اندر رہتے ہیں, جس ملک کے اندر رہتے ہیں, اس کا آئین, قانون اور اسلام مذہب جو ہے وہ قطعاً طور پر اجازت اس بات کی نہیں دیتا ہے. آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دے گا جو کام کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں, جو ایک ٹولہ ہے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اب یہ تصویر وائرل ہوئی ہے, دوسری جانب پبلک نے اپنا ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہمیشہ کی طرح, جیسے پہلے بھی جو کچھ ہوتا ہے یہاں پہ تصویر وائرل ہوتی ہے, بعد میں جا کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے, اوریجنل ہے, جینین ہے, اس کا مقصد کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جیو نیوز کے پروگرام تابش ہاشمی کا جو پروگرام ہے ہنسنا منا ہے, اس پہ تابش کے سیٹ پہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے, ہنسنا منا کے سیٹ پہ. وہ ہے پاکستان کے ایک ظاہری بات ہے کہ وہ اینکر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں ان کی. اب وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی کسی وجہ سے جیو نے تابش ہاشمی کو نکال دیا ہے, اور اب وہ شو جو ہیں ہوسٹ نہیں کریں گے, جبکہ ان کے متبادل دوسرے صاحب ہیں وہ شو کو ہوسٹ کریں گے. یہ بات بہت زیادہ جب پھیل گئی تو پھر تابش ہاشمی کو میدان میں آنا پڑا. اب یہ پبلسٹی سٹنٹ اس کو کہیں, اپنے آپ کو وائرل کرنا اس کو کہیں, چونکہ یہ آسان ٹول ہے, بہت آسان اور سستا ٹول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی پبلسٹی اگر کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں کہ جی بدنام ہے تو کیا ہوا, نام تو ہوگا. تو وہ کام جو ہے نا اس مصرے کو سب نے پکڑ لیا, اس کہاوت کو. اب سب اپنا نام بنانے کے لیے, اپنا نام آگے کرنے کے لیے اس طرح کے ٹولز کو یوز کرتے ہیں, چیپ حرکتیں کرتے ہیں, خود ہی اپنی کوئی نہ کوئی فوٹو لیک کر دیتے ہیں, خود ہی کسی نہ کسی کے ہاتھوں سے اپنا کوئی سکینڈل لیک کرتے ہیں. جب وہ سکینڈل منظر عام پہ آتا ہے, پبلک اس کے اوپر ریئیکشن دیتی ہے, تو اس کے بعد آ کے میدان میں کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. تو خیر اب جو یہ نجم سیٹھی کے بیٹے والی بات ہے, جو میرے سورس ہیں, میرے ذرائع جو ہیں, انہوں نے جب دوڑنا شروع کیا, میں نے اپنے سورسز کو ٹچ کرنا شروع کیا, ان سے رابطہ کیا, جاننے کی کوشش کی کہ بتائیں جناب کیوں نجم سیٹھی کے بیٹے کو ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی, کیوں ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اندر پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے, صوبہ پنجاب, اس کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, بڑے صحافی بھی ہیں, ان کی والدہ
نجم سیٹھی کی جو بیگم ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کرتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ رہی بھی ہیں. اب میرے سے ان کے حلقے کے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ویڈیو اگر آپ کی ان کے بیٹے کی ہے تو وہ ہمیں دیں اور تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں. اب مخالفین نے بھی رابطے کرنے شروع کر دیے. تو یہ دیکھیں کہ سب ایکٹیو ہو گئے, پاکستان کی عوام ایکٹیو ہو گئی ہے, ان کے سیاسی مخالفین نجم سیٹھی ان کی بیگم کے سیاسی مخالفین ایکٹیو ہو گئے اور پروپیگنڈا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. سب نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی جانب کر لیا. نجم سیٹھی وہ ان کی چڑیا, ان کی زبان, ان کی بیگم, ان کا بیٹا اور جو ان کے ترجمان ہیں وہ خاموش ہیں. کوئی موقف سامنے نہیں لایا جا رہا. لیکن میرے سورس نے مجھے بتایا, بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک کسی ڈرامے کا یا کسی گانے کا شوٹ کوئی وہ کر رہے ہیں اور اس کا ایک کلپ ہے, اس کی یہ تصویر ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم یہاں سورس کی بات کو میں سچ مان لوں اور اس کو سچ مانتے ہوئے جتنے وثوق کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے, اور یا میں ساری ایک سکیچ میں نے پھر پیپر پہ رکھ کے تیار کیا, یہ ہوا, ایسا ہوا, فلاں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, پبلک کا ریئیکشن کیا ہے اور اس وقت کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو پھر مجھے اپنے سورس کی بات پہ یقین زیادہ ہونے لگتا ہے. اور ووٹنگ جو ہے وہ سورس کی طرف زیادہ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی گانے کی شوٹنگ ہے اور اس شوٹنگ کا یہ ایک تصویر جو ہے نا وائرل ہوئی ہے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہے, اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر نجم سیٹھی کی فیملی کا موقف, نجم سیٹھی کا موقف جو ہے نا وہ آنا چاہیے. ان کی ایک ریپیوٹ ہے, ریپیوٹیبل, پاکستان کے اندر بڑا ایک نام ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں, پھر پی سی بی کے چیئرمین, پھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں. تو یہ جب سارا جن کا سیاست سے کے ساتھ بھی تعلق ہو, صحافت کے ساتھ بھی جن کا تعلق ہو, سماجی طور پہ بھی جو ایک اچھی وہ رکھتے ہوں, بڑا نام رکھتے ہوں, کریڈیبلٹی ان کی جو ہے وہ اچھی ہے بری ہے اس سے قطع نظر کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں کس طرح سے, لیکن ایک بڑا نام تو ہے نا پاکستان کے اندر, بڑے نام گردانے جاتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, ان کے پروگرام کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, دیکھنے والے ہیں ان کے ٹویٹس کو دیکھنے. کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس کے اوپر, کوئی اس کے اوپر رد عمل ان کی جانب سے نہ آنا یہ بات واضح کرتا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک فلمی سین آپ اس کو کہہ لیں, ایک ڈرامے کا سین آپ اس کو کہہ لیں, اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ پبلسٹی کا چیپ طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے میدان میں آنے کے لیے. انہوں نے, ان کے بیٹے نے اپنے آپ کو جس انداز میں انٹروڈیوس کروایا. ایک بات, اس کا دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پبلک کا, یہ شیئر کرنے والوں کا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایسا کر لیا ہے. اگر ان کے بیٹے نے ایسا کر لیا ہے تو پھر یہ پاکستانی قوم کا امتحان ہے, یہ اس عوام کا امتحان ہے کہ وہ لوگ دیکھیں جو یہاں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے بھی حکومت کر جاتے ہیں, 35 پنچر بھی لگاتے رہے, ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے, اور پی سی بی کے چیئرمین وہ بن گئے ہیں, اہم عہدوں کے اوپر وہ جناب رہے ہیں, ایسے ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پہ جو بنا ہے, اور اسلام مخالف اقدامات ان کے گھر کے اندر سے ہوتے ہیں. لوگوں کو سکرین کے اوپر بیٹھ کے وہ لیکچر دیتے ہیں تہذیب کے, لوگوں کو سکرین کے اوپر بیٹھ کے وہ سبق دیتے ہیں, صحافت کے اوپر, سیاست کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, ایک آواز بنتے ہیں. وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنا موقف قائم کرتے ہیں اور لوگ پھر ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ایک لائن وہ دے رہے ہوتے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں سچ کیا ہے غلط کیا ہے, اور خود ان کی چڑیا انہیں یہ نہیں بتاتی رہی کہ ان کے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں. اگر یہ بات سچ ہے, جنہوں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی مرد کے ساتھ, مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر کے ملک میں ہوتے ہوئے شادی کر لی ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو بھی چاہیے ان کو کک آؤٹ کرے, اور ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے پیروکاروں کو بھی کک آؤٹ کریں, اور بالکل قطع نظر کسی بھی چیز کے, کسی بھی مصلحت کے بغیر ان کا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ایسی شخصیات کا ہونا چاہیے جو ایسے ملک میں حکمرانی کرتے ہیں, ایسے ملک میں اہم عہدوں کے اوپر رہتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. وہ اسی ملک کے قانون اور آئین کے متصادم اقدامات عملی طور پہ کرتے ہیں, لوگوں کو وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے, لوگوں کو روشنی دکھاتے ہیں,
لوگوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سیاستدان غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ موقف غلط ہے, یہ صحیح ہے. صحیح اور درست کی پہچان لوگوں کو کرواتے رہتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس بات سے قطع نظر بالکل طور پہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو پھر یہاں پاکستانی قوم کا یہ امتحان ہے, اور مثال قائم کر دیں ایک بار آپ کہ ہر وہ شخص جو پاکستان اور پاکستان کے آئین اور قانون کے متصادم جو بھی کام کرے گا اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا. جس طرح سے ہم دوسرے ملکوں کا کہتے ہیں کہ جی فلاں ملک کا بائیکاٹ کر دو, اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو, یہ پروڈکٹ لینا بند کر دیں, اسی طرح سے یہ بھی کسی نہ کسی کی پروڈکٹ ہیں, یہ بھی کسی نہ کسی ملک کی پروڈکٹ ہیں جو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کسی این جی او کی پروڈکٹ ہیں, یہ بھی پاکستانی نہیں ہے. یہ پھر پاکستانی نہیں ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو حکمران بن جائیں, ایسے لوگ جو ہمارے اوپر حکومت کریں, ایسے لوگ جو ہماری قسمت کا فیصلہ کریں, ایسے لوگ جو ہماری یہاں کے کھیل کود کا فیصلے کریں, پھر انہیں ہم اتنی بڑے بڑے عہدوں پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اور انہیں کیا ان عہدوں کے اوپر ہونا چاہیے؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی خاتون جس کا بیٹا اس طرح کے گندے کھیل کے اندر ملوث ہو اور اس کو پروموٹ کر رہا ہو, اور اس کی والدہ اسمبلی کی ممبر بن کے پاکستانی قوم کے فیصلے کر رہی ہوں, ایک ایسے ملک کے جو اسلام کے نام پہ جس نے بنا, آج 75 سال مکمل ہونے کو تقریباً قوم جشن آزادی منا رہی ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادیاں منا رہے ہیں؟ یہ دین کے بھی خلاف, ملک کے بھی خلاف, اور قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ پاکستان کا نام کس انداز میں یہ بدنام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے پھر دوری اختیار کرنی ہے اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور اگر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کو بھی سوچنا ہے کہ بلا وجہ جو ہے نا ایسے شرلی کی طرح کسی نے شرلی چھوڑی اور اس کو جناب اس شرلی کو چھوڑنے کے ساتھ ہی وہ کسی بھی سمت میں چلی گئی ہے, کسی کی نقصان عزت کو داؤ پہ لگا دینا, یہ بات بھی ذرا غلط ہے. تو لہٰذا جس نے اس کام کو شیئر کیا ہے انہیں بھی تصدیق کرنی چاہیے, تصدیق کرنے کے بعد یہ کام کرنا چاہیے. میرے سورس تو کہتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے. اب میرے سورس جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو علی سیٹھی جو ہے اس کے گانے کا ایک سین ہے. اچھا جناب, گانے کا سین ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات کو مان لیتے ہیں ہم, آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو بات آگے چل کے کھل کے آ بھی سکتی ہے اگر اس بات میں حقیقت ہے کہ وہ جب اسکرین پہ آئے گا. لیکن اگر یہ درست بھی ہے, گانے کا سین بھی ہے, تو مجھے بتائیے کیا ہمارا مذہب, ہمارا کلچر, ہماری ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نجم سیٹھی کی اولاد یہ کام کرے؟ جو بڑے عہدوں پہ رہنے والے ہیں وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ علی سیٹھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو پاکستان نہیں پسند تو اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ یہاں سے, وہ کیوں یہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے ان کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے اس قوم کے کلچر کے خلاف, اس کی قوم کی ثقافت کے خلاف اور اپنے اس طرح کے بیہودے ایجنڈوں کے ساتھ ان کے نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے, کسی اور کے ایجنڈے پہ آپ نے کام کرنا ہے, تو پھر کون اجازت دیتا ہے؟ ادھر اجازت نہیں دیں گے. نہ آپ کے خاندان کو یہاں کسی صورت بھی اجازت ملے گی, سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں بچتا ہے, پھر یہاں پہ حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں بچتا. آپ کے باپ کو کسی صورت بھی کسی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آنے کا کوئی حق نہیں بچتا ہے کہ کسی بھی بورڈ کا, پی سی بی ہو یا کوئی اور بورڈ ہو, وہاں پہ جو اہم عہدے پیچھے ماضی میں بھی لیتے رہے, انہیں چسپ بھی پڑ گیا ہے عہدے لینے کا اور وہاں پہ حکمرانی کرنے کا, اس کا بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے. لیکن اگر یہ خبر درست ہے, دینے والے نے مستند خبر دی ہے, یہ حقیقت ہے, حقیقت میں ایسا کچھ ہوا ہے, تو پھر اس مرتبہ جو ہے نا یہ عہد کر لیں کہ تاکہ دوبارہ کوئی حکمران یا مشیر, وزیر کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ اس قوم کے ساتھ کھلواڑ, اس کے کلچر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.